اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو فضائل سورہ جمعہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ جمعہ کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن سورۃ الجمعہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ روح المعانی۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے وہی دو صورتیں پڑھیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے سنا۔ مسلم شریف۔ آئیے اس سورت کے فضائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ جمعے کے دن اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ سورت فریقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے، لہٰذا اگر کسی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو کسی ایک کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور دوسرے کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 جمعے تک کرنا چاہیے۔ پابندی وقت کے لیے۔ پابندی وقت بننے کے لیے اس سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس میں پابندی وقت پیدا ہو جائے گی اور وہ نماز پڑھنے میں بھی پابند ہو جائے گا۔ ترقی رزق کے لیے۔ ترقی رزق کے لیے اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 روز تک پڑھیں۔ انشاءاللہ بند کام شروع ہو جائے گا اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔